جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1 مسکراتا چہرہ، نمبر 2 نرم زبان، نمبر 3 رحم کرم کرنے والا دل، نمبر 4 عطا کرنے والا ہاتھ۔ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے سوچنے دیں اور شکر ادا کرے کہ ایسے نفسا نفسی کے دور میں بھی لوگ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات بتاتا چلو کہ جو کانٹا نہیں بنتا وہ آخر میں گلاب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ صاف گو ہونے میں اور منہ پھٹ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کسی ان پڑھ کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے جاہل کو نہیں۔ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی۔ انہوں نے عبادت چھوڑی، نہ تکبر کیا۔ ہمارے پاس بشارت ہے نہ عبادت، مگر جنت دوزخ بانٹتے پھرتے ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی دنیا۔ جو لوگوں کا رہنما بنتا ہے اسے دوسروں کو سکھانے سے پہلے خود سیکھنا چاہیے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہے۔ روزی کمانے میں کوشش کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ اگر کوئی آپ کی نہایت احمقانہ بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائے کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ کسی کو مسلسل آزمائشوں کی سولی پر مت چڑھائیں، ایسا نہ ہو وہ سچا نکلے اور وہ آزمائشیں آپ کے سرائے کا رخ کر لے۔ معاشرے کو بدلنے کا عمل دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے ہوتا ہے، اسی لیے پہلے خود کو بدلے تاکہ معاشرہ آپ کی تقلید کرے۔ ہر غلطی کے پیچھے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو درست کرنے کی کوشش کرے، دوبارہ غلطی کا امکان نہیں رہے گا۔ وہ لفظ جو آپ نے کبھی نہیں کہے، اس کا جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں، وقت ان لفظوں کا جواز خود پیش کر دے گا۔ بعض اوقات ہم کسی کی جگہ لے لیتے ہیں اور کوئی ہماری جگہ لے لیتا ہے، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ انسان کو زندگی میں جو کچھ ملتا ہے اپنے گمان کے عوض ملتا ہے، تو اسی لیے اپنا گمان ٹھیک رکھے تاکہ حاصل ٹھیک رہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات رہتے ہیں۔ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت عطا کرتی ہے جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام: سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے ورثہ کے لیے بچائے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہے۔ وقت کی قدر کرو، مرتے وقت آدمی زمین و آسمان کے خزانے بھی پیش کرے تو بھی زندگی کا 1 منٹ مل نہیں سکتا۔ زندگی آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی، ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں آزمائش کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت تھک بھی جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پر اگر ہم صرف یہ سوچے ہم جس حال میں بھی ہے بہت سے لوگوں سے بہتر ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، تب زندگی آسان لگتی ہے اور دل شکر کا کلمہ سیکھتا ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہیں،
فانی چیزوں کے لیے نہ روئے، نہ چلائے، نہ تکلیف میں رہے۔ اللہ نے اشرف بنا کے جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی مضبوط ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ زبان سے بولو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے، لیکن اگر دل سے بولو گے تو لوگ دل سے سنیں گے۔ انا 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو بڑے سے بڑے، گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ اچھے دوست کبھی بوڑھے نہیں ہونے دیتے۔ اولاد وصیت پوچھتی ہے، رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن اچھے دوست خیریت پوچھتے ہیں۔ جب کوئی ایک بار دل سے اتر جائے تو خواہ وہ گرم توے پر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے، دوبارہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن مجید ہے جو انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیسے بھول جاؤ یہ بات، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ جسمانی خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، مگر آپ کی سیرت قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ موت تو برحق ہے، مگر گزارش یہ ہے کہ زندگی میں انسانوں کا جنازہ نہ نکالیں۔ تلوار ہاتھ کی طاقت سے نہیں، بلکہ دل کی طاقت سے چلائی جاتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ اگر تمہیں کوئی انسان چھوٹا نظر آئے تو سمجھ لو یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہو۔ کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا سوائے ماں باپ کے، جب وقت اور حالات دونوں ہی برے ہوتے ہیں۔